بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر کی اگر دیکھیں تو یہ بڑی یونیورسٹی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مطلب روحانی یہاں درسگاہ بھی ہے اور لوگ بھی بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں، کتنی یہ ضرورت پوری کر رہی ہے؟ میں اس حوالے سے یہ کہوں گی کہ یہ ایک بہت بڑی ضرورت پوری کر رہی ہے، کیونکہ ہم لوگ جو جاب کرتے ہیں ہمارے لیے یہ ایک
کی وجہ سے جو آج جو میں یہاں پر پہنچا ہوں. جنت کے ایک طرف نظارے، روحانی سکون اور پھر اس طرح کی تعلیم ہے، کیسا فیل کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ. ایک تو بہت جیسا کہ آپ نے کہا کہ جس جگہ پہ یہ یونیورسٹی ہے موسمی لحاظ سے ہر طرح سے آپ دیکھیں بہت ہی سیوٹیبل جگہ ہے. اور باقی جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو باقی فیسلٹیز جو ہیں الحمدللہ سے جو جتنی بھی فیسلٹیز ہیں ہر طرح سے تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ وہ بے مثال ادارہ ہے ناظرین جس میں اصول تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو مختلف جو پروگرامز ہیں اس میں ایم فل پی ایچ ڈی کروائی جا رہی ہے اور لوگ دور دراز سے آتے ہیں، پاکستان بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں، سیر و سیاحت کے غرض سے بھی آتے ہیں اور یہاں جو روحانی تسکین کے لیے بھی آتے ہیں. اور جب اس یونیورسٹی کا وہ دورہ کرتے ہیں، ان علاقوں کا دورہ کرتے ہیں تو یہاں کے ہو کر وہ رہ جاتے ہیں، واپس جانے کا جی اس وقت نہیں چاہ رہا ہوتا اور لوگ یہاں آ کے بالکل روحانی سکون محسوس کرتے ہیں. ناظرین پروفیسر محمد امان اللہ خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. پروفیسر صاحب آپ پہلے تو اس یونیورسٹی کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا. جی اس دور افتادہ علاقے میں یہ یونیورسٹی یہاں کی معروف روحانی پیشوا پیر حضرت محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے. اور پھر حضرت محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور ان کے جانشین حضرت علامہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب نے ایک آپ کہیے کہ ان کا ویژن یا ان کا دور اندیشی اور ان کا ایک خواب تھا کہ اس علاقے میں ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے اعلیٰ تعلیم کا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان کی زندگیاں تبدیل ہو سکیں اور پھر ایسے افراد پیدا کیے جا سکے جو عصر حاضر کے جو علوم ہیں ہمارے اور ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی ماہر ہوں اور وہ ایک اچھے مسلمان بھی ہوں تاکہ وہ اسلام کے اقدار کی پاسداری کرنے والے بھی ہوں. تو یہ ایک بنیادی سا خواب تھا. حضرت علامہ علاء الدین صدیقی کے وفات کے بعد پھر اب ان کے صاحبزادے اور جانشین حضرت پیر سلطان العارفین اس وقت ہمارے چانسلر ہیں اور وہ یونیورسٹی کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں. یونیورسٹی کے جو میڈیکل اور صحت کے شعبے ہیں وہ سارے میرپور میں واقع ہیں اور یہاں پہ نیریاں شریف جو ہمارا مرکزی کیمپس ہے یہاں پہ 11 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں انگلش، ایجوکیشن، مینجمنٹ سائنسز، کمپیوٹر سائنسز، باٹنی، بایو ٹیکنالوجی، ایجوکیشن وغیرہ شامل ہیں. یہ سارے ڈپارٹمنٹ جو ہیں 4 سالہ بی ایس ڈگری اور 2 سالہ ایسوسیٹ ڈگری آفر کرتے ہیں. اس کے علاوہ قانون اور اسپورٹس سائنسز کے علاوہ تمام ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ ایم ایس اور ایم فل پروگرام آفر کرتے ہیں. پھر ہمارے جو مینجمنٹ سائنسز، ایجوکیشن، میتھمیٹکس اور جو ہیں یہ پی ایچ ڈی پروگرام بھی آفر کرتے ہیں. تو ہمارا جو مین جس کو آپ کہیے کہ ہمارا ترہ امتیاز کیا ہے کہ ایک تو ہم کشمیر میں واحد نجی یونیورسٹی ہیں. ہمارے پاس کشمیر کے تناظر میں بہترین ٹیم اساتذہ کی موجود ہے جو اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ تحقیقی سرگرمیوں میں بھی بہت مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں اور اپنے جو تحقیقی مقالہ جات ہیں وہ دنیا کے بہترین جرائد جو ہیں، جرنلز جو ہیں ان میں وہ ان کو شائع کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیمپس ماشاءاللہ بہترین کیمپس اس دور افتادہ علاقے میں اللہ تعالیٰ علامہ علاء الدین صدیقی صاحب کا خواب جو اسے شرمندہ تعبیر کرے اور ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے. اور پھر یہاں پہ ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں. ہماری لیبس بہت اچھی ہیں. لڑکوں کے لیے علیحدہ ہاسٹل، لڑکیوں کے لیے علیحدہ ہاسٹل، فیکلٹی کا ہاسٹل ہمارا اپنا ہے
اس کے علاوہ جو چھوٹی موٹی ضروریات ہوتی ہیں بچوں کی، اس میں کیفیٹیریا ہے، نیچے باربر شاپ ہے، ٹک شاپ ہے، تو یعنی ایک جنگل میں منگل والی بات ہے یہاں پہ۔ اور پھر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روحانی ماحول ہے اور پھر عصر حاضر کا ایک بہترین جو آپ علوم کہہ سکتے ہیں وہ یہاں پہ ہے، اور خاص طور پہ بچیوں کے لیے یہ ایک بہترین جگہ ہے، کیونکہ اسلامی اقدار پہ ہمارا جو ہے وہ بہت زیادہ زور رہتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، اور یہ منفرد ادارہ آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی یہ نجی یونیورسٹی کہلاتی ہے، کیا کہیں گے پاکستان بھر کے لوگوں کو، اور ان خاص کر کے ان لوگوں کو جو اپنی تعلیم آگے جاری نہیں رکھ سکتے غربت کی وجہ سے؟ ان کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے پاکستان سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دور دراز سے لوگ آئیں۔ ویسے تو ہمارے پاس گلگت بلتستان سے بھی ہیں، ایون بلوچستان سے بھی ہیں، پنجاب سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ یہاں پہ آئیں، کیمپس دیکھیں، ہمارے اساتذہ سے ملیں، ہمارے طلباء سے ملیں، اور وہ متاثر ہوئے بغیر یہاں سے جا نہیں سکیں گے۔ اور جو ہمارا قانون کا شعبہ ہے، ہماری جو لا کی LLB ڈگری ہے، وہ پاکستان بار کونسل اور کشمیر بار کونسل دونوں سے منظور شدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا LLB گریجویٹ ہے وہ پاکستان میں بھی پریکٹس کر سکتا ہے اور کشمیر میں بھی پریکٹس کر سکتا ہے۔ یہ واحد یونیورسٹی ہے جس کو یہ امتیاز حاصل ہے یہاں پہ۔ جی ناظرین، میرے ساتھ محمد فیاض الدین صدیقی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ فیاض صاحب، کیا کہیں گے کہ دینی اور دنیاوی تعلیم آزاد کشمیر کا یہ منفرد ادارہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محی الدین اسلامی یونیورسٹی نیریاں شریف یہ ایک واحد ادارہ ہے جہاں عصری علوم کے ساتھ دینی علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں، اور یہ حضور سیدی مرشدی پیر علاء الدین صدیقی رحمہ اللہ آپ کا یہ ایک خوبصورت خواب تھا جسے آپ نے تعبیری صورت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا ہوئی، اور یہ ایک محی الدین اسلامی یونیورسٹی نیریاں شریف ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہاں ہمارا جو فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز جس کے بارے میں پیر صاحب کا ایک خواب تھا کہ اس کے اوپر انہوں نے بہت محنت کی، اور آج الحمدللہ جو درس نظامی کے لوگ جو درس نظامی جب کرتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ دائیں بائیں جاتے ہیں اپنی نوکری کے لیے، تو ان کتابوں یا ان اسناد کی صورت میں ان کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر جگہ سے وہ مایوس ہو کے واپس ہو جاتے ہیں۔ لیکن پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت، اور بالخصوص اس وقت موجود ہمارے حضور سیدی مرشدی ڈاکٹر پیر محمد سلطان العارفین صاحب صدیقی الازہری، آپ کے سایہ عاطفت میں رہ کر شعبہ علوم اسلامیہ کے چیئرمین عبدالحمید عباسی صاحب نے جو BS اسلامک اسٹڈیز کے اندر جو مختلف کورسز جن کو آپ نے متعارف کروایا ہے، اسلامک اسٹڈیز وتھ اسپیشلائزیشن درس نظامی اور اسلامک اسٹڈیز قرآن علوم القرآن، یہ ایسے سبجیکٹ ہیں کہ جو درس نظامی والے لوگ جب یونیورسٹی کے اندر آئیں گے اور یہاں سے BS کی تعلیم حاصل کریں گے، اور پھر ایک BS کی تعلیم کی وہ ڈگری BS کی ڈگری جب لے کے جائیں گے تو کسی بھی شعبے میں کسی بھی جگہ پہ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کو وہ مایوسی نہیں ہوگی۔ اچھا، کوئی اشعار اگر ہمیں سنا دیں۔ صدا بہار اس باغ اندر کدی خزانہ آوے ہووڑ فیض ہزار تائی او ہرے بکھا پھل کھاوے۔ جی ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید فرحان شاہ صاحب، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا کون سا شعبہ ہے؟ جی، میرا تعلق جو ہے وہ مینجمنٹ سائنس ڈپارٹمنٹ سے ہے، اور میں یہاں پہ اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، اور MS اور PhD اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا بھی اور ان کو ریسرچ ایکٹیویٹیز بھی کرواتا ہوں۔ اچھا، کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ ہمارے پاس تقریباً پورے ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 140+ اسٹوڈنٹس ہوں گے، جس کے اندر تقریباً 28 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ابھی کرنٹلی MS فرسٹ سیمسٹر میں ہے جو کہ کورس ورک کے اندر ہے۔
पी एच डी के हमारे पास अभी 11 स्टूडेंट हैं जो कि रिसर्च वर्क के अंदर है, उनका कोर्स वर्क कंप्लीट हो चुका है और वो रिसर्च फेज़ में है, उनका कम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम वगैरह भी हो चुका है और अभी वो रिसर्च प्रपोजल स्टेज पे है। लेकिन ये बताइए कि जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर या पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में चूँकि प्राइवेट सेक्टर में ये पहली यूनिवर्सिटी है, आप समझते हैं कि ये प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है ये सरकारी यूनिवर्सिटी से आगे है या कोई इसका पीछे? देखो यहाँ पे जहाँ तक फैकल्टीज़ का ताल्लुक है और जहाँ पे इसकी मैनेजमेंट का ताल्लुक है, वो तो मैं समझता हूँ क्योंकि मैं भी एक सरकारी यूनिवर्सिटी से यहाँ आया हूँ, तो उस मामले में तो इसकी क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है जहाँ तक फैकल्टी की क्वालिटी है। हाँ, एक यहाँ पे जो हमें एक कंपटीशन है या जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, वो एनवायरनमेंट का है कि हम जब तक जो हमारी सराउंडिंग की एनवायरनमेंट के अंदर वो चीज़ नहीं डेवलप करेंगे लोगों के अंदर कि वो अपने बच्चों को वॉलंटियर तरीके से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तालीम के लिए भेजे। और मैं तो समझता हूँ कि इस जैसे इलाके के अंदर जो है ना, ये पीर साहब लोगों की बड़ी काविश है कि इस तरह के इलाके के अंदर इतना दूर पाक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर PhD तक एजुकेशन मिलती है और वो भी फ़ॉरन क्वालिफाइड फैकल्टी जो है वो 7-8 हज़ार फुट की बुलंदी के ऊपर आके अपनी सर्विसेज देते। मेरा ख्याल है थोड़ा सा जो है ना लोकल कम्युनिटी के साथ जो है ना मेहनत करनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो इसको एज अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज़ करके अपने बच्चों को पढ़ाएं। जी नाज़रीन, मुख्तलिफ फैकल्टी मेम्बरान से बात हो रही है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं लॉ डिपार्टमेंट से, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपका क्या नाम है सर? मैं शौकत अहमद मीर लॉ डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ यहाँ पर मोइनुद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली तो रावलपिंडी से हूँ। अच्छा। यहाँ मैं तकरीबन अरसा 6 साल से सर्व कर रहा हूँ एज पहले फैकल्टी में एज लेक्चरर, देन आजकल मैं HOD डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। ठीक है, तो कितने वकील बना दिए हैं इस इलाके में? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सैकड़ों की तादाद में है। अब हमारे सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि अब तो पाकिस्तान में भी हमारे काफ़ी सारे यहाँ से जो पास आउट होके गए हैं वकला हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ अच्छी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उनमें से जॉब भी, सरकारी जॉब भी कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, लाइक वो अपना सीट स्टैंडिंग काउंसल्स हैं, कुछ लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वो क्लियर कर रहे हैं और दे रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ लोग दाखिल होते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले चूँकि हमारे पास पहले पाकिस्तान बार काउंसिल का एक्रेडिटेशन नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास पाकिस्तान बार काउंसिल का एक्रेडिटेशन भी है। पाकिस्तान से हमारे ग्रेजुएट्स हैं और बाकी AJK का तो है ही है। हमारे पास अब डुअल बेनिफिट है हमारे पास। AJK वालों के एक्रेडिटेशन ऑलरेडी हमारे पास AJK बार काउंसिल का एक्रेडिटेशन है, उसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान बार काउंसिल की भी एक्रेडिटेशन है। अब हमारे पास जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनको ईजीली वो यहाँ से अगर एडमिशन उनका होता है, यहाँ वो एडमिट हो जाते हैं, उनको ऑटोमेटिकली पाकिस्तान बार काउंसिल में उनके लिए उनको लाइसेंस भी मिलेगा, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस से हों, तो वो वहाँ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और लाइसेंस भी उनको मिल सकता है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पाकिस्तान या AJK में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो लॉ ऑफ़र करते हैं, स्पेशली मोइनुद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फुल फ्लेज लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब्स हैं, वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब्स है, हॉस्टल की फैसिलिटी जैसा कि आपको पता है यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में है। आज आप देखेंगे तो हॉस्टल की जो मंथली फ़ी है वो आई थिंक 1000 रुपये जो एकोमोडेशन की फ़ी है, और 3 टाइम मील्स है वो भी 6000 में है। तो वो आजकल मेरे ख्याल से बाकी दुनिया में आप देखें तो पाकिस्तान में या कहीं AJK में तसव्वुर नहीं कर सकता बंदा, इतना सस्ता है। उसके अलावा बाकी जितनी भी यूटिलिटीज़ फैसिलिटी है वो तो सारी की सारी फ्री हैं स्टूडेंट्स के लिए। इवन हमारे पास नेट की फैसिलिटी है स्टूडेंट्स के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा हमारे पास जो फ़ी है स्पेशल जो लॉ के लिए है, जो आप बाकी इंस्टीट्यूशंस में देखें, पाकिस्तान में देखें, लॉ कॉलेजेस में देखें, यहाँ पर AJK की यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में देखें, वो तकरीबन 1.5 लाख पर ईयर होती है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी बहुत ज़्यादा ऐसी अफोर्डेबल फ़ी है कि जो हर एक स्टूडेंट इजीली अफोर्ड कर सकता है। कितना आप समझते हैं कि यहाँ फ़र्क है इस इदारे में और बाकी इदारों में? तालीम के साथ साथ आप दूसरे लिहाज से देखें, अखलाकी लिहाज से देखें कि अक्सर देखा जाता है कि वकला तो अक्सर मसाइल पैदा करते हैं सोसाइटी में। जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक्चुअली ये जो इंस्टीट्यूशन है ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो यहाँ पर, चूँकि आपको पता है स्पिरिचुअलिटी है यहाँ पर, जो हमारे जब ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई है, बल्कि लॉ डिपार्टमेंट 2003 से यहाँ पर